اللہ رب العزت کے حقوق اللہ پورے کیے جائیں۔ رب فرماتا ہے اور حقوق العباد بھی پورے ادا کریں۔ اس میں حقوق اللہ میں اگر کوئی کمی ہو جائے رہ جائے تو اس کی اللہ معافی دے دیتا ہے۔ حقوق العباد میں اللہ اپنے بندوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیتا۔ فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ ہر کسی کے ساتھ عدل اور انصاف کرو۔ سامنے متشب فرمایا کہ جب لوگوں تم میں عدل انصاف قائم ہوگا اس وقت معاشرے میں خوشحالی ہوگی، معاشرہ بہترین معاشرہ بن جائے گا۔ تو سامنے متشب عدل انصاف کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام نے ہماری تربیت کس طرح کی کہ حضور علیہ السلام ہجرت کی رات گھر کے اندر دو شخصیات والدہ کے آباد تھا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم وجود ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ہجرت کی رات فرمایا کہ علی میرے پاس کچھ مانتے ہیں اور جن جن کی ہے ان کو واپس لوٹا کر مدینہ شریف میں جلدی آ جائے، کیونکہ جن لوگوں کی امانتیں تھی وہ لوگ گھر کے چاروں طرف ارد گرد کھڑے تھے، چادروں میں انہوں نے تلواریں چھپائی ہوئی تھی اور وہ حضور علیہ السلام کے کچھ ایسے کمالات کے انکاری تھے، نہیں مانتے تھے، مگر یہ لفظ یہ سوچ یہ سمجھ ان کی زبان پر تھی، یا محمد یا صادق الامین، کہ آپ سچے اور امانتدار ہیں۔ وہ لوگ یہ سمجھتے، مگر آقا کریم علیہ السلام کو اپنی ذات پر انگلی اٹھانا اور یہ بات نہ کہلوانا پسند تھی کہ لوگ یہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اور چارپائی بڑی ہے اور خالی ہے، حضور یہاں موجود نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چلے گئے ہیں اور جاتے ہوئے ہماری امامتیں بھی لے گئے۔ حضور علیہ السلام کو اپنی ذات پر یہ بات کہلانا پسند نہ تھی، تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم سے فرمایا کہ میرے بستر پر سونا۔ تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم بستر پر ہیں اور تمام لوگوں کی مانتے واپس کی اور مدینہ پاک میں تشریف لے گئے۔ اس لیے تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، علی تیری میرے ساتھ نسبت ایسے ہے جیسے بدن کو روح کے ساتھ، تیرا میرے ساتھ تعلق ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ہارون علیہ السلام کے ساتھ۔ تو سامنے محتشم ہمیں بھی سمجھایا گیا کہ جو جن لوگوں کی امانتیں تمہارے پاس ہیں ان کی امانتیں، ان کی شے، ان کی چیزیں اسی طرح واپس لٹاؤ دو جس طرح انہوں نے تمہیں دی تھی حفاظت کے لیے۔ فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، جو تمہارے پاس مانتے ہیں انہیں اسی طرح لٹا دو، مانت میں خیانت نہ کرنا۔ معلوم ہوا کہ منافق کی پہچان یہی ہے
اگر اس کے پاس کچھ چیزیں پڑی ہیں کس کی مانت کے طور پر، اور وہ ان میں خیانت کرتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، یہ منافق کی پہچان ہے، وہ پکا منافق ہے، تو سامنے محتشم اور فرمایا کہ عدل انصاف یہ بھی حقوق العباد میں پہلا حق والدین کا ہے، اور فرمایا کہ دوسرا جو تمہارے پاس مانتے ہیں انہیں لٹا دو، یہ بھی حقوق العباد میں یہ بھی تم پہ لازم اور حق ہے کہ جس کی چیزیں ہیں انہیں ایمانداری کے ساتھ واپس لٹا دیو۔ تو سامنے محتشم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس اور ایک ایسا کیس آتے تھے، مگر ایک ایسا کیس آیا جو قبیلہ بنی مخزوم کے حوالے سے کہ وہاں ایک چوری ہوئی ہے، وہ چوری کسی مرد نہیں، کہ چور نہیں، کسی خاتون نے چوری کی ہے۔ اب اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ شریعت کہتی ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائے۔ ہمارا اسلام کہتا ہے جو چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ اب صحابہ میں یہ بات چیت ہونے لگی، وہاں کے لوگ اس قبیلے کے کہنے لگے، قبیلہ بنی مخزوم کے لوگ کہنے لگے کہ جس عورت نے، جس لڑکی نے چوری کی ہے وہ کسی غریب گھرانے کی، غریب آدمی کی بیٹی نہیں ہے، وہ کسی سردار کی بیٹی ہے، جو اس نے یہ غلطی یہ چوری کی ہے تو خاندان میں بدنامی ہو جائے، اس سردار کی باقی نام نہیں رہے گی، اور ہر کوئی اس پر انگلی اٹھا کر کہے گا کہ اس کی بیٹی نے چوری کی ہے۔ تو اس معاملے کو رفع دفع کیسے کیا جائے، نظر ثانی کیسے کی جائے؟ اور صحابہ کرام آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے پاس جا کر یہ بات کون کرے، اور کس کی اتنی جرأت کہ آقا کریم علیہ السلام کو یہ کہے کہ حضور مہربانی فرمائے۔ صحابہ نے سوچا سمجھا، دیکھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی جو حضور علیہ السلام کے بہت ہی قریب ہے، اب حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے بیٹے نہیں ہیں، اور حضرت امام حسن ہمیں امام حسین علیہ السلام کے اوپر ان کا درجہ نہیں ہے، مگر حضور سے یہ آقا کریم علیہ السلام کے پاس ہے 10 سال عمر کی حضرت انس رضی اللہ عنہ، مگر حضور علیہ السلام کو حضرت انس سے بڑی محبت ہے۔ حضور علیہ السلام نے کہ بارگاہ میں جب حضرت انس کی والدہ انہیں لے کر آئی، کم عمر تھی، معصوم تھے، عرض کی حضور آپ کی خدمت کے لیے لے کر آئے اور آپ قبول فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت انس کو قبول فرمایا۔ اب یہ حضور علیہ السلام کے نوکر ہیں، ملازم ہیں، اور حضور ایک مرتبہ یوں ہوا کہ حضور علیہ السلام نے کچھ کام کہنا تھا کہ فلاں کام کا کرے وہ انس، تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میرے دل میں یوں ہی خیال آیا کہ یہ بات آگے زبان پر کہ حضور کام کہیں گے، آج میں نے کام نہیں کرنا، یوں ہی خیال گیا کہ حضور کیا کہتے ہیں اور مجھے کتنا غصہ ہوتے ہیں، قربان جائیں آپ کے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نوکر ہیں حضرت انس، اور ایسی نوکری دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے در کی نوکری پر عطا کر دے گا۔ اس لیے تو کہا گیا ہے سزان احترامی، ہمیں اگر نوکری ملے کسی کے دروازے کی تو دروازے مصطفیٰ کی مل جائے۔ تو سامنے محتشم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے کہا کہ انس فلانا کام کر دیا آپ کے، تو باہر بچے کھیل رہے تھے، آپ بھی معصوم تھے، بچوں کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے، کام نہیں کیا، وقت میں تاخیر ہوئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے،
دیکھا کہ انس وہاں کھڑا، جس کام کے لیے بھیجا وہ نہیں کیا، اتنی دیر ہو گئی۔ حضور علیہ السلام آئے اور آپ کے قدموں کی آہٹ اور خوبصورت اور آپ کے مبارک قدموں کی آواز سنی اور انس رضی اللہ عنہ نے، اور خوشبو بھی حضور علیہ السلام کی آ رہی تھی کہ میرے آقا یہاں تشریف لیے آ رہے ہیں، کیوں خوشبو آ رہی ہے۔ اور حضرت انس کہتے کہ میرا دھیان، میری توجہ، میرا چہرہ بچوں کی طرف تھا، اور حضور علیہ السلام پیچھے سے آئے اور آپ نے ید اللہ والے دونوں ہاتھ مبارک پھیلائے اور میرے کندھوں میں رکھے اور یوں پکڑا تو میں نے گردن یوں کی، پیچھے دیکھا تو حضور مسکرا دیا۔ حضور کا چہرہ چودھویں چاند کی طرح کھل اٹھا تو سامنے محتشم اب حضرت سوچ رہے ہیں کہ شاید حضور مجھ پہ غصہ ہو گیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا۔ حضور علیہ السلام نوکر سے محبت کر رہے ہیں اور بتلانا چاہتے ہیں اپنی امت کو کہ لوگوں اپنے نوکر کے ساتھ بھی، ملازم کے ساتھ بھی محبت کیا کرو، اسے کم تر نہ سمجھو کہ یہ ہمارا ملازم نوکر ہے، اس کی کیا حیثیت ہے۔ تو سامنے محتشم وہ نوکر، وہ غلام بھی تھے، آقا کریم علیہ السلام نے زمین سے اٹھایا اور کہاں کا کہاں پہنچا دیا۔ آپ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھ رہے کہ حضور نے کعبہ کی چھت پہ چڑھا دیا کہ بلال اذان دو۔ تو آپ بتلائیے، اگر ایک ملازم آپ کو میرے پاس کوئی ہو، نوکر گھر میں ہو، کسی فیکٹری یا کسی دفتر میں ہو، اور اس کی سیلری میں سے، تنخواہ میں سے ہم کچھ پیسے اس کے رکھ لیں اور اس کا ہم صدقہ بھی دیں اور اس کے پیسوں سے ہم دینے بھی چڑھائیں اور اس کے پیسوں سے ہم صدقہ خیرات بھی کریں، بانٹیں بھی، لوگوں کا دوسروں کا بھلا کریں، اور آپ کا خود کا ملازم گھر میں مجبور ہے، تنگ ہے، وہ آپ سے خوش نہیں ہے، تو بتلائیے کیا عرش والا رب تعالیٰ بھی خوش ہوگا؟ اگر آپ کا گھر کا ملازم خوش نہیں ہے، غریب آدمی خوش نہیں ہے، تو رب کیسے خوش ہو سکتا ہے؟ آپ نے ملازم اپنے نوکر کے ساتھ ایسی محبت کی جائے کہ وہ گھر میں بیٹھا بھی ہوا ہو، اپنی فیملی میں، بچوں میں کھانا کھا رہا ہو، ابھی لقمہ لیا نہیں تو اپنی وائف سے، اپنے بچوں سے، گھر والوں سے یہ کہہ رہا ہو کہ جہاں میں کام کرتا ہوں میرا صاحب مالک جو ہے بہت اچھا ہے۔ تو بتائیے وہ فرشتے جو حساب کتاب لیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتے ہیں، مولا فلاں غریب آدمی جس مالک کے ہاں کام کرتا ہے وہ کسی کا ملازم ہے، آج اس کی تعریف کر رہا تھا کہ میرا صاحب بہت اچھا ہے، میرا بہت دھیان کرتا ہے، ہر قسم کے ساتھ میرے ساتھ تعاون کرتا ہے، تو کیا عرش والا رب تعالیٰ خوش نہیں ہوگا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ اس مالک کو بھی اجر کثیر عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر کسی کے ساتھ عدل انصاف کریں اور حقوق العباد پورے کریں۔ حقوق اللہ میں معافی ہے، حقوق العباد میں معافی نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی کا حق کھایا، اللہ رب العزت ہمیں حقوق العباد پورے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔